السلام علیکم دوستو، آج کا جو معجون ہے وہ ہے معجون سیر علوی خانی۔ حکیم علوی خان کا بنایا ہوا یہ معجون ہے جو آپ کے کسی بھی طرح کے فالج کے لیے، پیرالائسس کے لیے، لکوا کے لیے، اردت کے لیے، جس میں آپ کا جسم کا لگ بھگ آدھا حصہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے برین کی وجہ سے۔ برین میں اسٹروک آتا ہے اور کہیں بلڈ جو ہے وہ جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر آپ کا آدھا حصہ جو ہے یا تو دایاں حصہ یا پھر بایاں حصہ آپ کا پیرالائز ہو جاتا ہے، اور لوگ سالوں سال بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ دوستو، اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہو پاتا ہے، اور وقت کے چلتے وہ حصے جسم کے مفلوج ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ایک ایسا نسخہ میں آپ کو دینے لگا ہوں جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، حکیم علوی خان کا بنایا ہوا ہے۔ اور حکیم علوی خان کون تھے؟ پہلے اس نسخے کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون تھا وہ حکیم جس نے یہ نسخہ دیا۔ اگر حکیم میں جان ہے تو ظاہر نسخے میں بھی جان ہوگی۔ تو دوستو، آج اسی حکیم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کیا حکیم تھا وہ جس نے یہ نسخہ دیا، جس کا نام آج بھی انہی کے نام پر ہے، حکیم سیر علوی خانی۔ لیکن بازار میں جو ان کے نام سے جو یہ معجون بکتا ہے، وہ معجون اس کا فارمولہ وہ ہے ہی نہیں جو فارمولہ اصلی حکیم علوی خان کا دیا ہوا ہے۔ حکیم علوی خان کون تھے دوستو؟ ان کی ذہانت، ان کی حکمت کی ان کا جو ذہن تھا اور جو ان کی جانکاری تھی طب کے بارے میں، جو ان کا علم تھا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں حکیم علوی خان کا۔ جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو دلی پر حملہ کیا اس نے، اس کا مقصد ملک ہندوستان کو لوٹنا تھا اور یہاں سے چلے جانا تھا۔ بہت ظالم بادشاہوں میں نادر شاہ کی گنتی کی جاتی ہے۔ تو نادر شاہ کا عالم یہی تھا کہ حبس نے اس کی نیند اڑا رکھی تھی، اس کی پریشانی کو بڑھا رکھا تھا، بیمار ہو گیا تھا، وہ راتوں رات سوتا نہیں تھا، صرف یہی خواہش تھی اس کو کہ کیسے میں دنیا کو جیت لوں۔ اور نہ سونے کی وجہ سے اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، آنکھیں لال، اس کی چہرہ تمتمایا ہوا، اور صرف اس کو جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ رہتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں کا جو بھی حکیم ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب لوگ پوچھا، لوگوں سے تلاش کیا کہ کون حکیم ہے ایسا، تو پتہ چلا علوی خان کے بارے میں۔ تو علوی خان کو پکڑ کے لایا گیا اور علوی خان کو نادر شاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب نادر شاہ نے حکیم سے کہا کہ بھئی میرے یہ کنڈیشن ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، نیند نہیں آتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اب میرا علاج کرو۔ حکیم علوی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن نادر شاہ نے ایک شرط لگا دی کہ شرط یہی ہے کہ میں نہ کوئی دوائی کھاؤں گا، نہ کسی دوا کو لگواؤں گا، بنا اس کے اگر تم ٹھیک کر سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ بات بہت گمبھیر اور بہت فکر کی بات تھی۔ ایک حکیم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ دوا نہ کھانی ہے نہ دوا لگانی ہے، تو آخر کیسے پھر مریض کو صحیح کیا جائے۔ نادر شاہ حکیم صاحب نے، حکیم علوی خان نے بہت نزدیک سے اور بہت دھیان کے ساتھ میں نادر شاہ کے چہرے کو دیکھا، تو دیکھا چہرہ تمتمایا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں اور چہرے پہ گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، اور یہ شخص جو ہے بہت دن سے سویا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کچھ پھولوں کے، جس میں کہ گلاب کا پھول تھا اور اس میں خس کا عطر لگانے کے بعد میں اس کا ایک پنکھا بنایا اور اسے نادر شاہ کو ہوا کرائی۔ جب نادر شاہ کو ہوا کے وہ جھونکے خوشبو کے لگے تو اس کو دھیرے دھیرے نیند آنا شروع ہو گئی، جسم کے اندر فرحت، روح کے اندر فرحت محسوس ہوئی اور وہ سو گیا۔ تو جب وہ اٹھا تو اس کو بہت محسوس ہوا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب اس نے علوی خان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ واقعی تم ایک بہت اچھا حکیم ہو۔ اب کیا ہوا، وقت ہوا جانے کا۔ اس کو جب یہ ہندوستان چھوڑ کے جانا تھا تو اس نے جہاں بیش قیمتی چیزوں کو لیا اپنے ساتھ میں، علوی خان کو بھی پکڑ کے دھر کے لے گیا۔ حکیم صاحب بیچارے پریشان تھے، روتے روتے یہاں سے رخصت ہوئے۔ بادشاہ کا اگر حکم عدولی کرتے تو گردن دھڑ سے جدا کر دی جاتی، بہرحال ان کو جانا پڑا۔ اور جانے کے بعد میں وہ علوی خان کو وہیں اس نے رکھا، اور ایک وقت ایسا آیا جب نادر شاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اب نادر شاہ نے کہا کہ تم میرا علاج کرو۔ علوی خان نے علاج کیا،
वो ठीक हो गया। वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, आज मेरा पूरी सल्तनत भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जानते हैं कि हकीम अलवी खां ने क्या मांगा? हकीम अलवी खां ने कहा कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे वतन वापस भेज दीजिए। ये है हुब्बे वतनी, मुल्क से मोहब्बत। मजबूर हो गया नादिर शाह, क्योंकि कह चुका था कि जो मांगोगे वो दिया जाएगा। उसने बहुत सारा मालो ज़र दिया और हकीम अलवी खां को अपने मुल्क के लिए रुखसत कर दिया। लेकिन उनके पीछे वो बहुत रोता रहा। उसके हाथ से एक नायाब हीरा अब निकल चुका था। लेकिन दोस्तों, उसी नायाब हीरे का आज एक नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। अगर पैरालिसिस से परेशान है आप और कोई भी इलाज अभी तक नहीं हो पाया, सालों से पड़े हैं या फिर नया ही अभी पैरालिसिस हुआ है, तो इस इलाज को करके आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से। नुस्खा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लाजवाब नुस्खा है। नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ही ध्यान के साथ मैंने नुस्खे को सुनना है और इसको बनाना है बहुत ध्यान के साथ, ठीक है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आपको लेनी है, उसका मुलाहिजा फरमाइए। गिलानी गाव ज़बा पुष्प, यानी गाव ज़बा के फूल, गुले गाव ज़बा जिसको कहते हैं। और क्या लेना है, दूसरी चीज़ लेनी है आपको बिल्ली लोटन। ये एक जड़ी बूटी होती है बिल्ली लोटन, इसको बादरंज बोया भी कहते हैं। ये लेना है आपको। कितना लेना है जी? आपको लेना है 9 तोला और 4.5 माशा। बहुत ध्यान के साथ में सुनते रहिएगा, और ठीक है। आगे चीज़ लेनी है आपको बसवाइज पुस्तकी। कितना लेना? और लेना है आपको काली हरण का बकला और मकोए। ये लेना है आपको 4 तोला। सारी चीज़ें 4-4 तोला लेनी है आपको। अब क्या करना है, सबको 6 सेर मीठे पानी में पकाना है। मीठा पानी यही जो घर का नल का टैप वाटर होता है। जब ये 2 सेर जल रह जाए, यानी पानी 2 सेर रह जाए, तब आपको आधा सेर छिला हुआ साफ किया हुआ लहसुन गार्लिक जी, आपको इसको जवे छील कर और साफ करके आपको इसमें क्या करना है, इसमें डालकर फिर से इतना पकाएं कि लहसुन जो है वो गल जाए, ठीक है, गल जाए। फिर पाव भर ताज़ा गाय के दूध में मिलाकर फिर से इतना पकाएं कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए। फिर क्या करना है, फिर शुद्ध गाय का घी आधा पाव डालकर इतना पकाएं कि घी जो है वो उसी में जज्ब हो जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, अब आपको 1 सेर शुद्ध मधु यानी शहद मिलाकर इसमें चाशनी करनी है। और चाशनी होने के बाद में आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको मिलानी है। कौन सी चीज़ें हैं? सौंठ, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पीपल, लौंग, तज, कबाब चीनी, कुलंजन, सफ़ेद बेहमन, लाल बेहमन, शकाकुल मिश्री और बाबूना के फूल या गुले बाबूना जिसको बोलते हैं, और मर्जन जोश। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है 22 माशा, ठीक है, 22.5 माशा। सब चीज़ें 22.5 माशा होनी चाहिए। अब क्या लेना है आपको, अंबर, अशहब और केसर यानी कि आपका ज़ाफ़रान। ये लेना है आपको 4.5 माशा। ये सब चीज़ें भी 4.5 माशा लेनी है। इनको बारीक पीसकर और मिला कर के माजून बना लें, ठीक है, हो गया। और इसको मर्तबान में भरकर जौ की राशि में गाड़ दें। यानी जौ जो होता है, जब इसको आप जौ को कूट करके और फिर इसको एक ढेर बनाकर उसके अंदर इसको या गढ़ा कर लीजिए
اس کے اندر جو کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھر دیجئے، اور اس کے بعد میں اس مرتبان کو اندر رکھ کر ٹھوس ٹھوس کر اس کو بھر دیجئے، اور 40 دن تک اس کو اسی میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو نکال لینا ہے۔ 5 سے 7 گرام تک اس کی خوراک ہے، اور اس کی 5 سے 7 گرام تک کی خوراک اس کو صبح میں اور شام کو لینی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر نسخہ نوٹ کرنے سے کچھ رہ گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ویڈیو کو آپ پیچھے بیک کر کے آپ دیکھ لیجئے اور اس نسخے کو نوٹ کر لیجئے۔ یقین جانیے آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بیماری آپ کی صرف 40 دن کے اندر بیماری رفع ہو جائے گی، اگر نئی بیماری ہے تو۔ اور اگر پرانی بیماری ہے، کافی سالوں سے آپ پڑے ہیں، تو 2-3 مہینے تک اس نسخے کو آپ لگاتار استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر نئی طاقت اور توانائی آ جائے گی۔ آپ کا جو جسم کا حصہ مفلوج ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا، اس کے اندر طاقت آ جائے گی، اور آپ پھر چلنے پھرنے لائق ہو جائیں گے، دوبارہ سے اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ تو دوستو بہت ہی اچھا اور عظیم نسخہ ہے یہ حکیم علوی خاں کا۔ تو اس نسخے سے فائدہ اٹھانے کے بعد میں آپ حکیم علوی خاں کو اور مجھے دونوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بہت ہی اچھے نسخے ہم آگے سے آپ کو تمام طرح کے نسخے، تمام طرح کے شربت اور تمام خمیرہ جات بنانے کے طریقے آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ بازار میں اونچے داموں پر اس کو خریدنے کے بجائے اس کو گھر پر اور شدھ طریقے سے بالکل تیار کر سکیں، کیونکہ کمپنیز جو اس کو بنا رہی ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کیا چیز ڈالتی ہیں کیا نہیں ڈالتی ہیں۔ تو ڈبہ پیک آ رہا ہے آپ کے پاس میں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب اس کو اپنے ہاتھ سے بنائیں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی بیماری کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی ڈاکٹر اطہر شیروانی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔